اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1980 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 45 سے ہو رہا ہے. 33/45. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. عام ترجمے میں جسے درود کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگے جا کے اسی سورت کی آیت 56 میں آتے ہیں. تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے خصوصیت سے. بیان ہی وہی الفاظ خدا اور اس کے ملائکہ کی طرف سے مومنین کے متعلق آتے ہیں. یہ بڑی اہم حقیقت ہے. نبوت تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھی اور وہیں ختم ہو گئی. لیکن جسے رسالت کہتے ہیں، یعنی اس پیغام کا آگے پہنچانا، اس پیغام کے مطابق عملی نظام قائم کرنا، یہ فریضہ حضور کے بعد امت کے سپرد کیا گیا، جماعت مومنین کے سپرد کیا گیا. تو نبوت کو چھوڑ کر یہ جو باقی فرائض زندگی تھے، جتنی خصوصیات کبریٰ تھیں، اب ان کی حامل یہ امت ہوئی، حضور کے متبعین ہوئے. یہی ہے ختم نبوت کہ یہ جتنے فرائض اور ذمہ داریاں تھیں، یہ امت سر انجام دے گی، مومنین سر انجام دیں گے. قرآن کریم نے اسی لیے اس امت کو کہا کہ اب تم وارث کتاب ہو. تو یہ کتاب ہے جو مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے. تو اس لیے خدا کی طرف سے کسی اور وحی آنے کی تو ضرورت نہیں رہی. یوں ختم نبوت تو ہوئی، لیکن وحی جو ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کے نظم و نسق کے لیے ہدایات دینے کے لیے آئی ہے. تو وہ جب تک دنیا میں انسان ہیں، اب یہ کتاب ان کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے. اور کتاب تو الفاظ اور حروف اور نقوش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ضابطۂ حیات ایک زندہ نظام کی شکل میں انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتا ہے، اور وہی انسان ہیں کہ جنہیں مومنین کہا گیا ہے، امت کہا گیا ہے حضور کی. اور اس اعتبار سے یہ جتنے فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں تھے، اب وہ فرائض اس امت کے ذمے آتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ وہاں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یصلی علیہ. وہی الفاظ یہاں آئے تھے امت کے متعلق کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. بتایا یہاں یہ تھا کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے خدا کی تائید اور نصرت اور اس کے ملائکہ کی تائید کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. بہت بڑی چیز ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جانا. اب یہی امت ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نظام آگے چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نظام کو قائم کر کے اس کی بنیاد رکھ دی. حضور نے دکھا دیا کہ یہ اس کی عملی شکل ہوگی، اور اس کے بعد یہ فریضہ امت کے سپرد ہوا. اب آگے چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
اگلی آیت میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ایک ہی آیت کے اندر بلکہ وہ دو ساتھ ملی ہوئی آیتیں ہیں. کس قدر عالم تاب خصوصیات کبریٰ کا ذکر یہاں آ گیا ہے. ایک ایک لفظ کے اندر ایک دنیا جھلک رہی ہے. پہلی چیز ہے کہ انا ارسلنا کا شاہدن. شاہد کے معنی ہوتا ہے نگران. یعنی اب یہ نگرانی جو تھی، آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس چیز کی نگرانی تھی، کن لوگوں کی نگرانی تھی. پہلے تو اس نور کو لیجئے، وہ جسے ظلمات سے کہا گیا کہ نور کی طرف لے آئیں گے. یہ مومنین کی جماعت تو ظلمات سے نور کی طرف نکل آئی. سوال یہ ہے کہ بس پھر یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا، یہ روشنی میں آ گئے، تو انہی تک یہ بات ہے، اس کے بعد کوئی اور فریضہ عائد نہیں ہوتا. کہا یہ بات نہیں ہے، اور یہ ہے جہاں سے یہ ہم فریضہ شروع ہوتا ہے کہ یہ تو روشنی میں خود آ گئے. 6/123 اوا من کانا میتن بڑی عظیم آیت ہے. فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. کہا سوچو، تقابل ہے. یہاں آگے بتائیں گے کہ کیا یہ ایسے لوگ ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جو آگے بیان کیا گیا ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ یہ کیا کہا ان لوگوں کے متعلق کہ وہ کہ جو مردہ تھا، وہ قوم جو مردہ تھی. یہ قرآن نے جو کیا ہے انسانیت کے سے، دیکھیے ایک لفظ میں کیسے قرآن کریم بیان کر گیا کہ یہ انسانیت، یہ قوم ایک مردہ قوم تھی، خدا نے اسے زندہ کیا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ قوموں کی حیات اور ممات کے لیے یہی لفظ آئے. اب یہ تو ہے نہیں ہے کہ یہ سچ مچ مردہ تھے، قبرستان میں قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور وہاں سے جا کے اور کم باذنی کہا اور ان کو زندہ کر دیا. ایک قوم ہے، ہمارے ہاں بھی یہ عام محاورہ ہے، یہ مردہ قومیں، ان کو حیات نو عطا ہونا، نشأت ثانیہ عطا ہو جانا. کہا کہ کیا وہ جو پہلے مردہ تھا، اب اسلام سے پہلے کی حالت کو قرآن نے موت سے تعبیر کیا ہے. زندگی کے کوئی آثار نہیں، سانس تو لیتے تھے، زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، کام کاج دنیا کے سارے کرتے تھے، لیکن انسانیت مردہ ہو چکی ہوئی تھی. پھر انہیں زندہ کیا. قرآن کا یہ اعجاز بتایا، قرآن کا یہ مقصد بتایا کہ یہ کرتا کیا ہے، مردہ قوموں کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے. تو پہلی چیز تو پرکھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم رونا روتی رہتی ہے کہ صاحب ہم تو مردہ کے مردہ ہیں، یہ مردہ قوم ہے، ان کو دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے، تو مردہ قوم میں تو قرآن نہیں آ سکتا. قرآن نے تو اپنا فریضہ یہ بتایا ہے کہ جو قوم اسے اپنا لے گی وہ مردہ نہیں رہ سکتی، وہ زندہ ہوگی، اس کا شمار زندہ قوموں میں ہوگا. اسے زندہ کیا. چلیے میں نے کہا ہے نا کہ یہ بھی ان افراد تک یا اس قوم تک بات ہوگی کہ وہ زندہ ہو گئی. جیسے وہاں تھا کہ وہ ظلمات سے نکل کے نور میں، روشنی میں آ گئی، تو کیا یہ فریضہ ختم ہو گیا پھر کہ آ گئی؟ انہی تک بات نہیں ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، وہی نور، وہ جس میں وہ خود آئے تھے، کہ انہیں ایک روشنی دی. کاہے کے لیے دی؟
کہ وہ خود روشنی میں رہے اور بس نہیں، یمشی بہی فی الناس، تاکہ اس مشل کو لے کر، اس قندیل کو لے کر، اس شمع کو لے کر وہ پھر دنیا میں پھرے لوگوں کے اندر اور انہیں بھی اسی طرح سے راستہ دکھاتے چلے جائیں۔ یہ بڑی اہم چیز آئی، یہ نہیں کہ خود ہی صحیح راستے پہ ہوں، خود ہی روشنی میں آئیں، بلکہ یہ کہ خود روشنی میں آئیں قندیل قرآنی کی وجہ سے، اور اس شمع کو، قندیل کو لے کے یمشی بہی فی الناس، پھر وہ عالم انسانیت میں، لوگوں میں، دوسری قوموں میں، دوسرے ملکوں میں اس شمع کو لے کر پھریں۔ سمجھ لیا کہ اس شمع کو لے کے پھرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ فریضہ آ گیا اس امت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے وہ جو ایام جاہلیت کے مردہ قوم تھی اس کو زندہ کیا تو جماعت مومنین بنائی۔ جماعت مومنین تاریکی سے روشنی میں آئی۔ اب حضور کے بعد اس جماعت مومنین کا، اس امت کا یہ فریضہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خود ہی روشنی میں رہیں تو بس ٹھیک ہے صاحب ہم تو روشنی میں ہیں، ہمارا اور فریضہ کیا ہے؟ کہا فریضہ یہ ہے تمہارا کہ دنیا میں جہاں جہاں تاریکیاں ہیں وہاں روشنی پھیلاؤ جا کر، یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے، اس لیے بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے اس قوم کے اوپر۔ یمشی بہی فی الناس، کہا یہ کبھی اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمان مثلہ فی الظلمات لیسا بخارج منہا، کیا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو تاریکیوں کے اندر ہے، اور تاریکیاں ایسی ہیں کہ ان سے وہ نکل نہیں پاتے۔ جہنم کے متعلق بھی یہ بتایا ہے، ماہم بخارجین من النار، لاکھ چاہیں گے کہ نکلیں۔ جہنم اس طرح سے محیط ہوگا، محیطم بالکافرین قرآن نے کہا، چاروں طرف سے اس طرح سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ یہاں بھی یہ کہا کہ وہ تاریکیاں کہ جن تاریکیوں سے وہ نکل نہیں پائیں گے، معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ تاریکیاں وہ ہیں کہ جہاں سے از خود انسان نہیں نکل سکتا، اس کو وحی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو یہ جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس شمع قرآنی کو لے کے انسانوں میں پھرو، تاکہ جس طرح سے تم تاریکیوں سے نکل کے روشنی میں آ گئے ہو، اسی طرح سے تم دوسری اقوام عالم کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آؤ۔ تو یہاں اتنی ہی بات نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے صاحب میں تو اچھا ہو گیا، میں تو ٹھیک ہو گیا، فلاں شخص تو نیک ہے، نیک کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس فرد تک محدود رکھتے ہیں کہ وہ اگر اچھا ہو گیا تو مجھے دوسروں سے کیا واسطہ ہے۔ سوال ہی نہیں ہے یہاں دوسروں سے کیا واسطہ ہے، یہاں تو یہ ذمہ داری لگتی ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جو روشنی میں آتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو تاریکیوں میں ہے انہیں جا کر روشنی میں لائے۔ یہ فریضہ تھا اس امت کا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، عجیب بات ہے صاحب۔ کہا یوں تو تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کبھی تاریکیوں میں رہنا بھی کسی کو پسند آتا ہے؟ کہتا ہے کیفیت یہ ہو جاتی ہے، وہ تاریکیاں کہ جن سے انسان نکل نہیں پاتا، ان میں رہتے رہتے کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اندھیروں کی، تاریکیوں کی جو زندگی ہے وہی خوش آنے لگتی ہے ان کو۔ چمگادڑ روتا ہے جب سورج چڑھتا ہے تو اسے راس ہی نہیں آ سکتی روشنی۔ مدت العمر کی تاریکیوں میں زندگی گزارنے کے بعد کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ تاریکی ہی خوش آنے لگ جاتی ہے۔ روشنی ان کی آنکھوں میں، نگاہوں میں چکا چوند پیدا کر دیتی ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ اس سے دور بھگاتے ہیں، اسے دعائی دے دیتے ہیں کہ پرے ہٹو، ارے جاؤ سونے دو۔
قرآن کی روشنی دکھانے والوں کے خلاف ان کا رد عمل یہ ہو جاتا ہے، زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا بات ہے، تاریکی خوش آنے لگ جاتی ہے ان کی، خوب مست رہتے ہیں اس میں، سوتے ہیں نا اس میں، روشنی آ جاتی ہے تو پھر نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ جو چیز ہے کہ مسلسل روشنی میں رہتے ہیں اور روشنی میں رہنا پھر پسند کرتے ہیں، یہ کیا آج خود ہو جاتا ہے؟ کہا آج خود نہیں ہوتا، بہت بڑی سازشیں ہیں۔ تاریکیوں میں چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، یہ جس قسم کے جرائم پیشہ ہے، ان کے لیے بھی تاریکی، اندھیرا بڑا خوش آئند ہوتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی روشنی پہنچ جائے۔ کہا یہ جو مستقل تاریکیوں میں رکھا جاتا ہے قوموں کو، کیسے یہ قومیں اس طرح سے رہتی ہیں، کیسا یہ اندھیرا مستقل کیا جاتا ہے۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، قوم کے اندر تو چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے جرائم کرنے والے جو ہے نا، اکابر مجرمی، وہ اس قسم کے پلان بناتے رہتے ہیں کہ روشنی نہ آنے پائے۔ کیا بات ہے ان پلانز، روشنی نہ آنے پائے۔ روشنی آنے سے سب سے پہلے تو یہ خود ننگے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو پھر نیچے ان کے پیچھے چلنے والے جرائم کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو ان کا نہیں خیال ہوتا، اپنا خیال ہوتا ہے کہ روشنی آئی تو ہم برہنہ ہو جائیں۔ روشنی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر شے کو اپنی اصلی حقیقت میں دکھا دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کمرے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ کو رسی سمجھتے رہیں، رسی کو سانپ بھی سمجھتے رہیں، لیکن جو ہی ایک ذرا سی ماچس بھی آپ نے جلائی، ایک کرن بھی روشنی کی پڑی، تو سانپ سانپ کی شکل میں، رسی رسی کی شکل میں آ جائے گی۔ یہ جو اکابر مجرمی ہے، ذرا سی روشنی ہو جائے گی تو نظر آ جائے گا یہ کہ مجرمی نہیں ہے، مجرموں کے سرغنہ ہیں، اکابر ہیں۔ اس لیے ان کا یہ پلان ہوتا ہے، لے یمکروا فیہا، وہ اس قسم کے پلان بناتے رہتے ہیں کہ ان کو تاریکیوں میں رکھا جائے۔ انہیں اگر روشنی میسر آ جائے گی تو یہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یمکروا فیہا، پلانز ان کے یہ ہوتے ہیں کہ قوم کو تاریکی میں رکھا جائے تاکہ یہ ہمیں ہماری اصلی شکل میں دیکھنے نہ پائیں۔ کیا بات ہے قرآن کی، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، پلان بنا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہوئے، ہماری سازشیں بڑی کامیاب ہو گئیں، قوم تاریکیوں میں رہی، ہمیں کوئی پہچان ہی نہیں سکا کہ ہم کیا ہیں۔ کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پلان، یہ سازشیں خود ان کی اپنی ذات کے خلاف ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت یہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ تباہی تو سب سے پہلے انہیں آئے گی۔ تاریکی میں جو تباہی آئے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ کوئی ہمیں نہ پہچاننے پائے، قوم کو بھی تاریکیوں کے اندر ہی رکھا، تو کہا کہ جب کوئی تاریکی اس طرح سے تباہی آئے گی کہ جسے نہ قوم دے سکے گی نہ یہ دے سکیں گے، تو یہ جب وہ تباہ ہوگی تو یہ کہاں بچ جائیں گے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، کیا ہوا؟ یہ سارے پلان، یہ ساری سازشیں قوم کو تاریکی میں رکھنے کی جو ہیں، یہ پلٹ کے انہی کے خلاف جا کے پڑیں گی۔ یہ بھی نہیں بچ سکتے، قوم اگر ڈوبے گی تو یہ نہیں بچ سکتے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، کاش یہ عقل و شعور سے کام لیتے تو بات بڑی آسان تھی جو سمجھ میں آ جاتی۔
کہ اندھیرے کے اندر ہاں وہ اپنے فالوورز کو یا عوام کو یا قوم کو رکھیں یا اس کے ساتھ خود رہیں، تاریکی کے جو نقصانات ہوں گے ان سے یہ بھی نہیں بچ سکیں گے، یہ تو سب سے پہلے اس کے دام میں آئیں گے صاحب۔ کہہ میں یہ رہا تھا کہ جماعت مومنین کا فریضہ یہ بتایا کہ یہ نہیں کہ یہ خود تاریکیوں سے نکل کے روشنی میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، کہا اس کے بعد ان کا فریضہ یہ ہے کہ یہ اسی شمع قرآنی کو لے کر دنیا میں چلیں پھریں، جہاں جہاں یہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں وہاں یہ روشنی پھیلائیں، اور تاریکیوں کے متعلق کہا کہ یہ پھیلائی کیسے جاتی ہیں اور ان کو مستقل کیسے کیا جاتا ہے، ان پردوں کو دبیز سے دبیز کیسے بنایا جاتا ہے۔ اکابر مجرمین، سرغنے جو ہیں بڑے بڑے اکابرین، ان کے پلانز یہ ہوتے ہیں کہ روشنی آنے نہ پائے۔ ان کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ خود روشنی میں آ گئے ہو تو مطمئن ہو کہ یہاں نہ بیٹھ جاؤ کہ کوئی بات نہیں، ہمارا خطہ تو روشن ہو گیا، ہمیں ہمارا کمرہ تو روشن ہو گیا، ہمیں تو روشنی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، روشنی ملی ہے تو اس شمع کو لے کے نکلو، اور جہاں جہاں اکابر مجرمین نے یہ پلانز بنا رکھے ہیں، یہ سازشیں کر رکھی ہیں کہ انسان روشنی میں نہ آنے پائے، وہاں جاؤ اور یہ روشنی پھیلاؤ، ان اکابر مجرمین کی ان سازشوں کو ناکام بناؤ۔ غور فرمایا آپ نے کہ ختم نبوت کے بعد یہی فریضہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ کس طرح منتقل ہو کے حضور کے متبعین کی طرف یا امت مسلمہ کی طرف، جماعت مومنی کی طرف منتقل ہو کے آ جاتا ہے۔ یہ ان کا فریضہ تھا اس قوم کا۔ اب اس کے بعد کچھ آگے مجھے کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ قرآن نے کہا یہ تھا کہ کیا وہ جو مردہ ہے اور اسے زندگی عطا ہوئی ہو اور پھر روشنی ملی ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو مردے کا مردہ ہی رہے اور پھر روشنی بھی نصیب نہ ہو؟ اور جو زندہ ہونے کے بعد مردہ ہو جائے، جو اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے کہ کہیں میری نیند میں خلل نہ آنے پائے، اسے کون روشنی میں لے جائے گا؟ یہ تو دنیا کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ کیفیت ان کی یہ ہے کہ یہ خود اپنے کمرے میں دیا سلائی بھی جلانے نہیں دیتے کہ وہ میاں نیند اچاٹ ہوتی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ ہوتا ہے نا، روشنی میں نیند اچاٹ ہو جاتی ہے نا۔ ہمیں رہنے دو انہی تاریکیوں میں۔ بڑی راس آتی ہے چمگادڑوں کو تاریکیوں، وہ کبھی، میں نے جیسا کہا ہے کہ وہ سورج نکلتا ہے تو وہ تو غالباً بددعائیں دیتے ہوں گے اس کے لیے۔ یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ ما یشعرون نے بات صاف کر دی۔ عقل و بصیرت کو، شعور کو، فکر اور تدبر کو اس کے سوئچ آف کیے جاتے ہیں۔ سوئچ آف کیجئے، تاریکی آ گئی۔ یہ ما یشعرون کی بات جو ہے عزیزان من، قرآن کا ایک ایک لفظ ہے، وہ تو یوں معنی واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ تاریکیاں یہ ہیں کہ ان کے شعور اور علم اور فکر کی شمع بجھا دو، یہ سوچنے کے قابل نہ رہیں، اور جب یہ ہوگا تو ہر قسم کی اوہام پرستیاں، توہم پرستیاں عام کرتے چلے جاؤ۔ پھر اس تاریکی کے اندر جس چیز کو تم اسے کہو کہ یہ سونا ہے، وہ سونا ہوں گے، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو یا لوہے کا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ جو تم کہتے چلے جاؤ گے یہ مانتے چلے جائیں گے۔ اکابر مجرمین کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا تاریکی میں۔ جس چیز کو یہ اچھا کہہ کے کہیں وہ اچھا کہیں گے، تاریکی میں تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہ خالص سونا ہے، ٹھیک ہے، روشنی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں لوہے کا ٹکڑا ہے۔ کہا یہ ہوتی ہے سازش اکابر مجرمین کی، اور اس کا علاج تھا
روشنی کی ایک کرن. ان کی سازش یہ ہے کہ یہ روشنی نہ لانے پائیں، اور اس سازش نے کیا یہ کہ یہ جو قندیل کے کیا شمع بردار تھے، اس قندیل کو لے کے چلنے والے تھے، انہیں ہی سلا دیا انہوں نے. اور انتہائی کوششیں پھر یہ ہوتی ہیں کہ یہ جاگنے نہ پائیں. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ افیونیں جو پھیلائی جاتی ہیں عقل و فکر کے چراغوں کو گل کر دیتی ہیں عزیزان. اس کے بعد کسی وقت خمار بھی ان کو آتا ہے تو دوبارہ افیون ہی مانگتے ہیں، سلانے والی چیز دوبارہ مانگتے ہیں. یہ نہیں ملتی تو تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں، مضطرب و بے قرار ہوتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، جان دے دیتے ہیں. مانگتے دوبارہ پھر وہی سونے والی گولیاں. یہ ہوتا ہے یہ جسے قرآن نے سازش کہی ہے کابر مجرمین کی، کہ جاگنے نہ پائیں گے. تو امت کا فریضہ یہ بتایا بات یہاں سی کہ خود روشنی میں آ گئے ہو تو اب اس شمع کو لے کے چلو انسانوں کی دنیا میں. دیکھا ہے جو خود تو نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ فریضہ تھا امت کا. اس کی روشنی میں اب اگلی آیت جو سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انا ارسلنا کا شاہدن، ہم نے تمہیں نگران مقرر کیا ہے. آئیے اب دیکھیں اس نگرانی کے معنی کیا ہے، فریضہ کیا ہے، کہاں جاتی ہے، یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے، اور پھر امت کا فریضہ کیا ہے. 2/143 2/143. جماعت مومنین سے مخاطب قرآن خدا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اس قرآن کے ذریعے تمہیں ایک قوم بنایا ہے. کیا لفظ ہے یہ وسطن کا. یہ جو دائرے کا نقطہ مرکز سینٹر ہوتا ہے وہ اس کے سرکمفرنس سے جو جس کو محیط کہتے ہیں، دائرہ جس کو کہتے ہیں، اس سے ایکوی ڈسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی ہر مقام سے اتنے ہی فاصلے کے اوپر یہ نقطہ ہوتا ہے. پورا دائرہ جو ہے، دائرے کے کسی مقام پہ بھی کوئی ہو، نقطہ اس سے برابر کے فاصلے پہ ہوتا ہے. یہ ہے مساوات کی حقیقت. کہا وہ قوم بنایا ہم نے تمہیں کہ دنیا کی ہر قوم ہر انسان سے یکساں فاصلے کے اوپر ہو تم. عدل اور انصاف اور مساوات کی عزیزان من اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہو سکتی. لائیے اس کا سبسٹیچیوٹ آپ تشبیہ کے اعتبار سے. پورا دائرہ کتنا ہی بڑھا دیجئے دائرے کو آپ، محیط کل کر دیجئے دائرے کو آپ، پوری کائنات کے اوپر محیط کر دیجئے دائرے کو، وہ جو اندر کا نقطہ سینٹر ہے وہ ایکوی ڈسٹنٹ رہے گا. اب وہ قوم کہ جو نہ کسی کی روح رعایت کرے، نہ خواہ کسی کی مخالفت کرے، نہ کسی سے دور ہٹے نہ یوں ہی قریب ہو، پوری انسانیت سے یکساں فاصلے کے اوپر یہ قوم ہے. دنیا میں انصاف کرنے والی قوم کی اس سے بہتر تشبیہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ امتن وسطن، کاہے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، فریضہ زندگی عزیزان من، تاکہ تم اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کر سکو. یہ کون راستے سے بھٹکا، کس نے ناانصافی کی، کس نے مظلوم کا گلا دبایا،
کون محنت کش کی محنت کو استحصال کر کے لے گیا؟ دیکھتے رہو کھڑے ہوئے، شہداء علی الناس۔ تو بابا میں کیا عرض کروں اور کن سے یہ عرض کروں کہ کن کے متعلق کہا جاتا ہے؟ عزیزان من، قرآن اور خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں، آپ کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہے، اس مقصد کے لیے اس امت کو بنایا تھا۔ خود تاریکی سے نورانیت روشنی کے اندر آئے، روشنی لے کے ساری دنیا میں پھرے، اور اس کے بعد شہداء علی الناس۔ یہ جو کہا تھا انتم الاعلون، تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ کے رہو گے، تو یہ غلبہ جو تھا ملوکیت کا غلبہ نہیں ہے، یہ قوت اور استبداد کا غلبہ نہیں ہے، وہ مقام کا اعلیٰ ہونا ہے۔ یہ جو بلند ترین مقام دیا ہے اس قوم کو، اب یہ بھی تشبیہ دیکھ لیجئے، وہ جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے اونچے مقام پہ ہوتا ہے، مینارے پہ کھڑا ہوتا ہے، قلعے کی فصیل پہ کھڑا ہوتا ہے، جو نیچے کھڑا ہو وہ تو نگرانی کر ہی نہیں سکتا۔ نگرانی کرنے والے کے لیے بلند مقام کے اوپر ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ انتم الاعلون جو کہا تھا ان کو، تو یہ نہیں تھا کہ تم سب پہ غالب آ جاؤ گے اور ان کے اوپر وہ سب تمہارے تو بیل ہو جائیں گے، ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ گے، بلکہ یہ کہ بلند مقام کے اوپر تمہیں بیٹھنا ہوگا تاکہ تم نگرانی کر سکو اقوام عالم کے اعمال کی۔ یہ تھا فریضہ مومن کا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمہاری اپنی کیفیت کیا ہوگی، یعنی تمہارے اوپر کوئی بھی نگران نہیں پھر رہے گا۔ کہا نہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ جو مرکز ملت کا ہے، یہ رسول جو ہے، یہ سربراہ جو ہے، یہ تمہارے اعمال کی نگرانی کرے گا۔ یہ نظام ہو گیا اسلامی عزیزان من۔ پہ پانی رڑکتے پے ہے برسوں تک، اسلامی نظام کیا ہے؟ یہ ہے اسلامی نظام۔ اب یہ جو ہے شاہد ہونا، سیدھی سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یہ بات ہو گئی کہ حضور خود بجسد انصری موجود تھے، لیکن سوال تو اس فزیکل لائف کا نہیں تھا۔ جس طرح سے اس امت کا وہ جو اعلون مقام ہے جہاں یہ اونچے کھڑے ہیں، اسی طرح سے یہ مرکزی مقام ہے جو رسول کا تھا، سربراہ تھے حضور۔ یہ جسے مرکز ملت، میں نے ابتدا میں یہ بات کہی، میں نے مرکز اسی لیے کہا تھا عزیزان من، یہ جو وسط کی تشبیہ تھی اس سے میں نے کہا میرے خلاف ایک ڈگ ڈگی لگی ہوئی ہے، دیکھیے صاحب یہ تو کہہ رہا ہے مرکز ملت ان کو بنا رہا ہے، اور مجھے کہا کہ جی یہ الفاظ ان کے وہ غلام محمد جیسا مرحوم ہو گئے ہیں، بازو کو اس کو یہ صاحب مرکز ملت کہہ رہا ہے، اس کو یہ رسول بنا رہا ہے۔ یعنی یہ تاریکی میں بسنے والے جن کو روشنی راس نہیں آتی، یمکرون، یہ ہے نا سازشیں کہ جو روشنی کی طرف تمہیں بلائے، جو ذرا ماچس جلائے پھونک کے بجھا دو اور اس کے متعلق تھپڑ دو اس کے منہ کے اوپر۔ یہ ایک نظام ایسا عجیب و غریب قرآن نے دیا ہے، ایک امت وہ بناتا ہے کہ جو اقوام عالم کے اعمال کی نگران ہے، اور ان کو اس طرح سے چھوڑ نہیں دیتا اس امت کو کہ بے راہ ہو تو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اس امت کا ایک مرکز ہونا چاہیے، جیسے یہ امت اقوام عالم کے دائرہ محیط کے کل کے لیے مرکز ہے، اسی طرح سے ان کے اوپر بھی ایک مرکز ہونا چاہیے، اور یہ ہے وہ مرکز۔ حضور کی زندگی میں رسول کا نام لیا ہے، حضور کی وفات کے بعد اس نظام کا جو مرکز ہوگا، مرکزی کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ باقی امت کے اعمال کی نگرانی کرے گا۔ یہ ایک نظام پورا دیا گیا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اسے یہ نظر آ گیا کہ نہ تو یہ ان کا خود روشنی میں آ جانا جو تھا
یہی آخری مرحلہ ہے ان کی زندگی کا، روشنی میں آ جانا نہیں، صرف اس روشنی کو لے کے دنیا میں چلنا پھرنا، کہ جو بھی تاریکیوں میں ہے ان تاریکیوں کو نکالا جائے، باطل عقائد کی تاریکیاں، توہم پرستی کی عقیدیاں تاریکیاں، استبداد ملوکیت کی تاریکیاں، حامان کی رسیوں کو سانپ بنا کے دکھانے والی تاریکیاں، قارون کی تاریکیاں کہ اسی قوم کا وہ زیور رہتا ہے اور ان کی پرستش کراتا ہے لکشمی دیوی کی، اس سے یہ ہیں وہ تاریکیاں جن سے نکالنا اس قوم کا فریضہ تھا، بشرطے کہ یہ خود پہلے تاریکی سے روشنی میں آئے، جو اندھیرے میں یا کمرے کے اندر وہ دوسرے کو روشنی کیا دکھائے۔ اور معنی اس کے یہ تھے کہ شاہد ہونا تھا ان کو، اقوام عالم کے اعمال کا نگران ہونا تھا، اور ان کے اعمال کی نگرانی کرنی تھی ان کے نظام کی مرکزی کنٹرول نے، مرکزی اتھارٹی نے، کچھ بھی نام رکھیے اس کا، حضور کے بعد خلفائے راشدین نام رکھا نا ہم نے ان کا، حضور کے جانشین نام رکھا نا ان کا ہم نے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر میری سنت و سنت خلفائے راشدین المہدیین، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم پر میرا طریقہ زندگی جو ہے اس کا اتباع، اور میرے بعد جو میرے سچے جانشین آئیں گے راہ راست پہ چلنے والے، ان کا اتباع تم ان کا لازم ہے۔ تو حضور نے تو خود بنوا دیا کہ میرے بعد کیا نظام ہوگا۔ یہ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ مت سمجھ لو کہ رسول کے چلے جانے کے بعد ہم پھر اپنے نظام کہن پہ لوٹ جائیں گے، جو لوٹ جائے گا وہ خود تباہ ہوگا، خدا کا کیا بگاڑے گا۔ حضور کے بعد اس نظام نے قائم رہنا تھا جنہیں آپ نے اپنے خلفاء کہا ہے۔ اب ہم نے تو وہ خلفاء، وہ ٹھیک ہے 4 خلفاء تک ہم نے اس کو محدود کر دیا، اور آگے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ رسول اللہ تشریف لے گئے، اور جو جانشین حضور کے ہونے تھے اسی نہج پہ چلنے والے شاہد، نور کی شمع ہاتھ میں لیے ہوئے، ان کا ہم نے 4 تک سلسلہ ختم کر دیا۔ تو عزیز من سوچئے کہ اس کے بعد ہمارے لیے طریقے زندگی کیا رہ گیا۔ یہ حضور کے جانشین، یہ اس نظام نے قائم رہنا تھا قیامت تک، اور جو بھی اس نظام کو قائم رکھنے والے تھے وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہونے تھے، جانشین ہونے تھے۔ درمیان میں بات آ گئی، ابھی میں اعلان کروں گا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں پھر 1 ہفتے کے بعد عید میلاد النبی کی تقریب سعید میں شرکت کا موقع ملے گا، اللہ کرے موقع ملے۔ وہ 31 جنوری کو ہے، 1 جنوری کو، جی 1 فروری کو وہ جمعہ آتا ہے اگلا، تو وہ اس جمعے کے دن جیسا کہ یہاں معمول ہے وہ خصوصی درس سمجھ لیجئے کہ وہ رکھ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حضور کے جو کارنامے ہیں ان کے تذکار جلیلہ کے لیے وہ مختص ہوتا ہے۔ تو اگلا جمعہ کا درس جو ہے خصوصی وہ اس کے لیے مختص ہوگا، چونکہ بہت عام چرچا ہے اسلامی نظام کا۔ میں نے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا اس تقریب پر عنوان میرا یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ ہے کیا، وہ تو میں نے بتایا تھا کیا ہے۔ آگے میں نے دیکھا کہ یہ باتیں چلی ہوئی ہیں کہ اس کا طریق کیا ہے، وہ ہوگا کیسا، وہ کس طرح قائم ہوگا، یہ باتیں چلی ہوئی ہیں، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ بہرحال اپنے متعلق کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اگلی اس تقریب سعید کے اوپر جو اگلے جمعے کا خصوصی درس ہے اس میں میں نے عنوان یہ رکھا کہ اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا، یعنی اب جو ہے نہیں
اور کوشش یہی ہو رہی ہے اس کو قائم کرنا. سوال یہ ہے کہ وہ کیسے قائم ہوگا. پہلے تو میں نے بتایا تھا ہوتا کیا ہے وہ. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ قائم کیسے ہوگا. تو یہ ابھی میں عرض کر دوں، یہ کارڈ اعلان کے چھپے ہوئے ہیں. ایک چیز تبدیلی ہے، درس تو یہ 9:30 بجے ہوتا ہے نا، کیونکہ اس میں عام لوگوں کے پاس بھی یہ اعلان جائے گا اور دور دور سے لوگ آئیں گے، تو 9:30 بجے کی بجائے 10 بجے کا وقت رکھا گیا ہے. اگلے جمعے کو صبح کا درس 10 بجے اسی مقام پہ عنوان ہوگا اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا. یہ کارڈ چھپے ہوئے آپ جاتے وقت لیتے جائیے گا. جو احباب اس سے دلچسپی رکھتے ہوں ان تک پہنچا دیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں لائیں تاکہ یہ چیزیں جو آپ تک محدود ہیں اس سے ذرا اور آگے بھی بڑھ جائیں. بہرحال اب میں آتا ہوں پھر اسی درس کے اوپر. نظام یہ تھا کہ یہ امت، اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہاں بیٹھ کر یہ اقوام عالم کے اعمال کی نگران رہے اور ان کا مرکز ملت، ان کی سینٹرل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ان کے اعمال کی نگران رہے. یہ ہے جو قرآن نے بتایا. انا ارسلنا کا شاہدن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا. اور یہ جو ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت 2/143 شاید میں نے ریفرنس نہیں دیا تھا، اس میں جو یہ کہا کہ تمہیں ہم نے یہ ایک بین الاقوامی امت بنایا ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرو اور تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا مرکز جو ہے ملت کا وہ کرے. تو رسول اللہ کو جو شاہد قرار دیا تو اس کے بعد جماعت مومنین کو بھی اسی طرح سے شاہد کہا قرآن نے. وہی بات پھر آ گئی کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات، یصلون علی النبی، یہاں کہا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ. دیکھ لیے کس طرح سے یہ اقدار مشترک چلی آتی ہیں. شاہد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہد ہیں یہ پوری کی پوری امت. شاہدم و مبشرم و نذیرن، نگرانی کرنے والے کا کام کیا ہے؟ آواز دیتا چلے جائے، ادھر نہ مڑنا، راستے میں ڈاکو بیٹھے ہیں، خطرات ہیں، نقصان ہوگا، ادھر آؤ، صحیح راستہ یہ ہے، یوں نصب العین کے اوپر منزل پہ پہنچ جاؤ گے. یہ کام ہوتا ہے اس کا. وہ ڈنڈا پکڑے ہوئے نہیں ہوتا، وہ شاہد ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کدھر جا رہے ہیں. کیا بات ہے. شاہد کے بعد شاہد کی ڈیوٹی فرائض یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ادھر نہ جانا خطرات ہے، ادھر جانا تمہارے لیے خوشحالیاں ہیں. شاہد و مبشرم و نذیرم، اور یہ سارے فرائض اب امت کے ہو گئے. جن کے اعمال پہ یہ شاہد ہوگی امت، انہیں یہ یہی بتائے گی نا کہ ادھر نہ جانا، ادھر آؤ، ادھر آؤ. اور اس کے لیے اگلے لفظ جو ہے ان کا یہ ترجمہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. یہ بلاوا، دعوت دیتے ہیں. یہ وہ راستے سے بھٹک جانے والوں کو کہتے ہیں کہ نہ جانا ادھر، تباہ ہو جاؤ گے، آؤ ادھر. ادھر اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے. اس کے قانون کے مطابق یاد رکھیے اذن کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں تو اجازت کے معنوں میں آتا ہے نا. بڑی آسانیاں پیدا کی تاریکیوں میں رہنے والوں نے کہ صاحب یہ کچھ تم کرتے کیوں نہیں ہو. کہا اس نے تو کہا ہے بز نہیں، ہماری اجازت ہمارے حکم کے مطابق تم کرو گے، تو ہمیں تو اس نے اجازت ہی نہیں دی ابھی تک، ہم کریں کیسے؟ بیٹھے ہیں، جب اجازت ملے گی جائیں گے. صدر جھنڈی دکھائے گا تو گاڑی چلے گی. اذن کا ترجمہ یہ کیا، اور اس کے بعد اس کی طرف سے اذن تو ان کو ملتا نہیں ہے، یہ کہتے تو ہم کریں کیا؟
من ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی بات ہے کہ سازشیں وہی کیسے ہیں آپ سے. قانون کس کے معنی؟ قانون خداوندی کے مطابق دعوت دو تم، اور قانون وہ کیا ہے؟ حدیثہ سے مان. یہ نہیں کہا کہ قانون خداوندی کے مطابق کہا کہ دعوت دو اور خود بتایا نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. 12/108 قل، ہے رسول آواز دے دو ان کو. ہذہ سبیلی، یہ ہے وہ راستہ کہ جس کے اوپر مجھے چلنے کا حکم ہوا اور میں چل رہا ہوں. میں تو چل رہا ہوں، تو فریضہ ختم ہو گیا کہ مجھے اوروں سے کیا؟ میں تو چل رہا ہوں نا. ٹھیک. کہا کہ ادعو الی اللہ، یہ بات نہیں ہے. میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، آؤ اس راستے پہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. تو وہی ہے نا داعین الی اللہ. تو یہاں پھر یہی چیز ہوگی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نے حضور سے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں. تو یہاں پھر یہی چیز ہوگی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نے حضور سے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اس راستے کی طرف. کہا علی بصیرت، دعوت کیسے دیتا ہوں؟ علم و بصیرت کی روح سے دعوت دیتا ہوں. مذہب کی دنیا میں یہ کہنا کہ خدا کی طرف دعوت میری علم و بصیرت پہ مبنی ہے، کہیں اور نہیں یہ بات ملی. حضور سے خدا نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی علم و بصیرت کی روح سے. ریزن پر مبنی ہے، ریشنلی دعوت دیتا ہوں کہ حکمت پر مبنی ہے، فکر و تدبر اور شعور پر مبنی ہے، بصیرت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ کا فریضہ ہوا، فرمایا انا، میں بھی یہی کرتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرے فالوورز ہوں گے امت محمدیہ کہلائیں گے وہ بھی یہی کریں گے. اس میں پھر امت آ گئی. وہ جو فریضہ خدا نے رسول کا بتایا ہے اسی خدا نے رسول کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں ہی نہیں، ورنہ بات ختم ہو جاتی. حضور دنیا سے تشریف لے جاتے، بعد میں ختم نبوت سے کوئی نبی آنا نہیں تھا، تو معاملہ تو وہیں ختم ہو کے رہ جاتا. آپ دیکھیں قدم قدم کے اوپر کیسے بعد میں آنے والی امت کے ذمہ وہ فریضہ لگا رہے ہیں. رسول اللہ جو حضور کا فریضہ قرار دیتا ہے خدا. اس طرح اس سلسلے میں آگے رہنا تھا. یوں اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہنی تھی. انا ومن اتبعنی 12/108. داعین الی اللہ میں نے عرض کیا
حضور کو شاہد کہا، امت کو شاہد کہا، نذیر و بشیر کہا، داعین اللہ کہا، حضور نے خود امت کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کیا بات ہے، روشنی کی طرف لانا تھا نا، چھوٹا سا دیا ہی نہیں کہا، سورج کہا۔ سورج خود روشن ہوتا ہے، اور آگے ہے منیرہ کا لفظ بھی، سورج ہی کہا جاتا تو اتنا ہی کافی تھا، خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشنی دیتا ہے، تاکیداً اس کے ساتھ منیر کا لفظ لگا دیا۔ منیر کے معنی ہی ہیں دوسروں کو روشنی دینے والا۔ یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ خود ہی روشن نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دیتا بھی ہے۔ یہ اب روشنی جو ہے سراج منیر، حضور کے بعد یہ روشنی کیا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سراج منیرہ کہا۔ طبی طور پہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، وہ آفتاب جہاتاب جو ہے اب قرآن کی شکل میں اس امت کے پاس ہے، خود روشن، دوسروں کو روشنی دینے والا، کتاب منیر۔ یہی لفظ جو منیر ہے یہ اس کے لیے بھی ہے، یہی لفظ جو سراج ہے یہ اس کے لیے بھی ہے۔ اب حضور کی تشریف لے جانے سے کوئی کمی واقعہ نہ یہاں ہوئی، وہی سراج منیرہ جو ہیں، وہ سراج منیر تو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ سورہ نور کی آیات میں نے بتایا تھا قرآن نے کیسے کیسے محفوظ رکھا کہا ہوا ہے۔ وہ ایک فانوس نہایت محفوظ شیشے کے لیمپ کے اندر اس طرح سے جلتا ہوا، یعنی آندھی جھکڑ ہوا زمانے کی بجھا ہی نہ سکے، وہ تو یوں محفوظ ہے۔ لیکن اگر آپ اسے تہہ دامن رکھ چھوڑیں تو اس کا سراج منیر ہونا فائدہ کیا دے گا؟ وہ تمہاری راستے کو روشن نہیں کرے گا، دنیا کو روشن کیا کرنا ہوگا؟ اور اگر آپ اندھیری رات میں چلیں اور روشنی جو آپ کی ہے وہ پیچھے رہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا راستہ روشن نہیں ہوگا اور زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ماضی تو آپ کی چمکدار ہوتی ہے، مستقبل آپ کا تاریک ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ۔ جب بھی ان سے پوچھو وہ کہیں گے ہمارے اسلام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں محدث نے فلاں دور میں ہماری سلطنت دیکھی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہم نے پیدا کیے، جناب زبین میں ہم نے وہ کچھ کیا، الحمرا کو جا کے، یعنی ان کا سارا پاس بھی روشن ہو رہا ہے۔ یہ لیمپ پیچھے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اپنا راستہ تاریخ کا تاریخ ہے۔ اس نے پہلے ورق میں یہ کہا تھا وہ بالآخرت ہم یوقنون، مستقبل پر ایمان رکھنے والی، یہ ماضی پر ایمان رکھنے والی قوم۔ سراج منیرہ، یوں ہی بات میں سے بات نکل آئی۔ قرآن کریم کے متعلق یہ کہ یہ واقعی علم خداوندی پر مبنی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ چاند بھی روشن ہوتا ہے، سورج بھی روشن ہوتا ہے، دونوں کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں بتا سکتا تھا کہ روشنی میں کیا فرق ہے، روشن ہوتا ہے۔ آج کی سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ سورج تو از خود روشن ہے، چاند از خود روشن نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے جو اس پہ پڑتی ہے اور وہ پھر اس کو منعکس کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، اور اب تو چاند پر جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ خود روشن نہیں ہے،
یہ آج کی سائنس کا انکشاف بتایا جاتا ہے، علم الاخلاق کا. ٹھیک ہے، بہت بڑا انکشاف ہے، سائنس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ یہ کرے. لیکن ذرا ایک لفظ تو دیکھیے، 1400 سال پہلے عزیزان من ایک لفظ ہے. پہلے میں اس لفظ کے متعلق یہ بتاؤں، ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، تو تلاوت کے تو معنی یہ ہوتا ہے نا، یہ پڑھا کرو، ناظرہ پڑھا کرو، معنی کچھ نہ بے شک ہوں، تلاوت ہے قرآن کریم، یہ معنی ہو گئے نا. یہ لفظ تلاوت کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا. قرآن کی تلاوت کے معنی ہے قرآن کا اتباع کرنا. بنیادی طور پر اس لفظ کا یہ معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. وہی بات سورہ الشمس ہے، 91 سورہ. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی. والقمر اذا تلاها، اور چاند جو اس کے پیچھے پیچھے بھیک مانگتا ہوا پھرتا ہے اس کی روشنی کے لیے. اللہ اللہ تلاها. وہ اس ہا کو بھی پوچھئے کہ یہ اسی طرح سے یہ جو گردشیں اب کروں کی بتا رہے ہیں نا، یہ نظام شمسی جسے ہم کہتے ہیں، یہ کس طرح سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اور یہ بات کہ وہ تو ہے از خود روشن، اور یہ اس سے روشنی کی بھیک مانگنے کے لیے، مستعار لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے بے دادا خدا کے نام پہ. آہا 1400 سال بعد آج کا علم الاخلاق کا ماہر یہ کہہ رہا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ سورج سے مستعار لیتا ہے. تلاہا. عزیزان من، دور آ رہا ہے قرآن پر. اس قرآن پہ یہ قومیں ایمان لائیں گے. وجد میں آ جاتی ہیں جب اس قسم کا لفظ ان کے سامنے آتا ہے. سراجم منیرا، سورج آج خود روشن اور روشنی بانٹنے والا، روشنی دینے والا. یہ ہے قرآن. آج خود روشن، یہ بتانے کے لیے کہ وہ سورج ہے، وہ اس کی روشنی ہے، کسی لیمپ کی ضرورت پڑتی ہے؟ موم بتی جلا کے دیکھتے ہیں کہ سورج ہے. وہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، وہ تو خود اپنے وجود کی آپ دلیل ہوتا ہے، روشن جو ہوتا ہے. تو قرآن کریم اپنے مفہوم کے بیان کرنے میں کسی خارجی روشنی کا محتاج ہی نہیں ہے. یہ تو سورج ہے اور یہ تو روشنیاں دے گا. تم انسانوں کے ذہنوں کے موم بتیاں لیے ہوئے دکھاتے پھرتے ہو کہ وہ آفتاب ہے. قرآن تہ دامہ اسی لیے آگے عزیزاں نے من کہ ہم نے اس کو محتاج سمجھا ہے انسانوں کی روشنیوں کا. انسانوں کے ذہن میں تو روشنی اس نے پیدا کرنی تھی، اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اپنے دیوں اور اپنی موم بتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں صاحب کہ سورج کیا ہے اور کیسا ہے اور کہاں ہے. یوں ہی بات کیا بتائیں ذہنوں میں آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس تصوف. بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، ایسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں قیامت تک جگانا مشکل. پہلی چیز تو یہ تھی ان کے آنکھی کہ یہ جو روشنی میں نکلتا ہے مومن تو اس کا فریضہ تھا دوسروں کو بھی روشنی دے. ان کے ہاں صورت یہ ہے، یہ تصوف کے اندر
کہ جو کچھ کسی کو، یہ تو چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، جو کچھ کسی کو وہ کہتے ہیں ملتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ پوچھو کہ صاحب، حضرت صاحب کیا منکشف ہوا آپ کے اوپر، کیا اکتشاف ہوا، کیا الہام ہوا، کس طرح سے تم نے خدا کو دیکھا، کیسا اس کا جلوہ دیکھا، کیا کہا کہ بھائی بیٹے ذوق ہی میں نہ شناسی تا نہ چش، بھائی یہ تو شراب ہے، میں بتاؤں تمہیں کیا کہ نشہ کیا ہوتا ہے، یہ تو پینے والے کو ہی پتہ چل سکتا ہے، خود پیو تو پتہ چلے۔ یعنی یہ اسی تک محدود ہوتا ہے جسے یہ مغز اسلام کہتے ہیں، مغز دین کہتے ہیں۔ وہ مغز دین، میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ ہوتا کیا ہے، وہ تو کبھی بتاؤں گا پھر، لیکن جو کچھ بھی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی تک ہوتا ہے۔ اقبال نے اپنے خطبے میں بڑی عجیب تشبیہ دی ہے۔ ایک عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبد القدوس گنگوہی نے کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں پہ جانے کے بعد پھر اسی دنیا میں واپس آ گیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ لوٹتا۔ بڑی عمدہ بات اقبال نے کہا کہ یہ فرق ہے دین میں اور تصوف میں۔ وہ اگر کہیں پہنچ بھی جاتا ہے تو دنیا انسانیت کی طرف واپس نہیں آتی، وہ خود ہی اپنے نشے کے اندر ماو ہوتا ہے۔ رسول کا فریضہ یہ ہے کہ جب اسے خدا کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو لے کے دنیا انسانیت کی طرف آتا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے کون آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ ہے فرق، اور یہی امت مسلمہ کا یہ فریضہ تھا۔ اب اگر انتہا ہے وہاں تو خیر دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتے۔ شریعت میں بھی تو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے نا، تو اپنی سنبھال بہنوں ہورنال کی، ہر فرد کو اپنی نجات کی فکر۔ یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم تاریکیوں سے روشنی میں آ گئے ہو تو دنیا کو روشنی دکھاؤ جا کر۔ تم تو شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، داعی اللہ ہو، سراج منیر ہو۔ کہا اے رسول، یہ جو فریضہ ہم نے بتایا ہے مومنین کا، وبشر المومنین، جھوم جھوم کے خوشخبری دے اس جماعت مومنین کو کہ تم نے یہ کچھ کیا، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، خدا کی طرف سے تمہیں بڑی خوشحالیاں ملیں گی۔ فضل کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن کے اندر، لیکن یہ زندگی کی خوشحالیوں کے لیے آتا ہے، فارغ البالیوں کے لیے آتا ہے۔ کبیرہ، بہت بڑی بڑی خوشحالیاں اور فارغ البالیاں ملیں گی تمہیں، یہ فریضہ سر انجام دو گے تو۔ لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے، بڑی کڑی شرط ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ یہاں کفار اور منافق دونوں کہہ دیے۔ وہ جو اس دین سے اعلانیہ انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی اطاعت نہ کرنا، یاد ان کی کوئی بات نہ ماننا۔ اور دوسرے یہ کہ جو بظاہر اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے اسے نہیں مانتے، ان کی بھی کوئی بات نہ ماننا۔ یہ احتیاط بتائی اس کے لیے۔ تاریکیوں اور پستیوں اور محتاجیوں میں رہنے والی قوم جو ہے کسے باشد، اس کو اپنا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لے،
وہ تو قدم قدم پر منافقین اور کفار کی محتاج ہوتی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ وہ ان سے اپنی اطاعت کراتے ہیں، یہ تو ہر معاملے میں ان کی طرف منہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ارشاد ہے حضور، کیا حکم ہے ہمیں۔ مومن جو اعلان ہوتا ہے اس نے تو ان کے اعمال کی نگرانی کرنی تھی، تو ان کی اطاعت کرے گا، اسی لیے یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو یہ احتیاط برتنی، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی۔ تم نے تو انہیں راستہ دکھانا تھا، تم ان کی رہنمائی کے محتاج ہو رہے ہو۔ ان کی فرما برداری، ان کی ہدایت کے پیچھے چلنے والی بات۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہا یاد رکھو کہ اس طرح اس قسم کی یہ جو قومیں بڑی بڑی ہیں ان کو یوں منہ پھٹ جواب دے دینے والی بات جو ہے کہ ہم تمہاری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ تم کفار ہو، خواہ منافقین بھی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے بھیس میں بھی کیوں نہ تم آئے ہوئے ہو، کہا ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ صاحب یہ تو ساری دنیا سے لڑائی مول لے لینے والی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو لڑائی مول لینی پڑے گی، عرب و عجم کے ساتھ لڑائی جو حضور نے فرمایا تھا، جنگ مول لینی پڑے گی۔ جب ایک کی طرف تم صرف منہ کرو گے تو باقی سب کی طرف پیٹھ ہوگی تمہاری، بیک وقت دو کی طرف، دو روحوں کی طرف تو تم منہ کر نہیں سکتے، یہ ہوگا، مخالفت ہوگی۔ وَدَاعَهُمْ، پرواہ نہ کرو ان کی مخالفت کی، کیا کرے؟ توکل علی اللہ، قوانین خداوندی پر پورا بھروسہ رکھو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، جس کا اعتماد ان قوانین کے اوپر ہو اسے دنیا میں کسی اور کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ کفا باللہ، کافی ہے تمہارے لیے اعتماد قوانین خداوندی کے اوپر، یہ دیا بجھے گا ہی نہیں، یہ سراج منیر، یہ کہیں تاریکی رہنے نہیں دے، اسے لے کے چلتے جاؤ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جو کہا ہے ظفر علی نے۔ یہ درمیان میں عزیزان من ایک بات آئی تھی، قرآن کی بات چلی آ رہی تھی معاشرتی زندگی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھر کی زندگی سے بات شروع کی تھی قرآن نے، اور یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ہم ہدایات درمیان میں دیتے چلے جاتے ہیں کہ گھر کی زندگی اگر سکون اور مودت اور محبت اور رحمت کی نہیں ہے تو باہر کی زندگی میں تم کبھی کسی اطمینان قلب سے کوئی کام کر ہی نہیں سکو گے۔ اسی لیے وہ درمیان میں پھر وہی بات لے آتا ہے، گھروں کی زندگی، عائلی زندگی، یہاں پھر وہ عائلی قوانین کی بات آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدون، معاف رکھنا غالباً کچھ غلط چھپا ہے، میں غلط نہ پڑھ دوں۔ ہاں ٹھیک ہے، غلط ہے، تعتدونہا، یوں سے ہی آگے میں نے کھٹک ہوئی تھی مجھے پیدا کہ یہ چیز جو ہے فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یہ احکام جو ہیں عائلی زندگی کے متعلق، نکاح اور طلاق اور مہر اور عدت، اور یہ مختلف مقامات پر ہیں، جامع طور پہ تو سورہ بقرہ میں بھی یہ دیے گئے ہیں، پھر یہ سورہ نساء میں بھی دیے گئے ہیں، سورہ طلاق میں بھی دیے، مختلف مقامات پر ہیں۔ میں وہ سارے قوانین جو ہیں وہ نہیں آپ کے سامنے لانا چاہتا درس کے اندر،
درس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وہ قوانین جو ہیں وہ جمع ہیں. ضرورت پڑے آپ کو تو میں نے آپ احباب کی سہولت کے لیے ان کو الگ بھی قرآنی قوانین، میری یہ کتاب ہے چھوٹی سی، قوانین قرآن کے جو ہیں وہ میں نے اس میں درج کر دیے ہوئے. یہاں میں ان قوانین جہاں جہاں آئیں گے ان کے اوپر چھچلتی ہوئی ایک نگاہ ڈالتا چلا جاؤں گا. ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ قانون کی بات ہے نا. جب کوئی معاملہ آ کے پڑے گا اس قانونی طور پہ دیکھنے کو تو وہاں دیکھا جائے گا کہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے. یہاں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بات وہاں کی ہی ہے جہاں یہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے اندر وہ مرحلہ آ گیا جہاں آپس میں ان کی نبھ نہیں سکتی. قرآن نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیتا ہے. معاہدہ دو فریقین کی باہمی رضامندی سے قائم ہوتا ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ جو معاہدہ دونوں کی رضامندی سے قائم ہوگا وہ رضامندی سے اس کے اندر یہ کلاز ہوتی ہے، رضامندی سے وہ معاہدہ ٹوٹ بھی جائے. لیکن یہاں آپ کے ہاں جو رائج ہیں فقہ کے قانون، ان کی روح سے یہ چیز ہے. اس لڑکی سے اس عورت سے کہا جاتا کہ رضامندی تو اب دے دو تم اس کی تو، اور جو ہی اس نے ہاں کہا اس نے کہا لو اب ٹوٹ نہیں سکتا تم سے یہ جی اب گئے. مرد کو تو یہ حق حاصل ہے کہ زندگی میں جب چاہے کھڑا کھڑا وہ کہے طلاق 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 تو معاملہ ختم. اور جو فریق ثانی جس کی رضامندی کے بغیر یہ معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اب اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کا. وہ اگر ان حالات میں ہے تو پھر پوچھو نہیں پھر وہ کیا کیا اس کے لیے راستے میں قیامتیں برپا کی جاتی ہیں. عجیب چیز ہے. میں نے کہا تھا کہ میں یہ قانون کی بات نہیں چھیڑوں گا، لیکن معاف رکھیے گا مجھے چھیڑنی پڑ گئی. ایک چھوٹی سی بات، وہ اس لیے کہ قریباً کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ میرے پاس اس قسم کے استفسارات نہیں آتے. اور وہ وہی بات کہ قوم جذباتی ہے، غصے میں آ جاتا ہے فوراً آدمی. نمک بھی زیادہ پڑا کسی دن ہنڈیا کے اندر اور کھڑے کھڑے ہی اس کو کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، اور وہ قصہ ہوا ختم. رو رہی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، جا رہے ہیں ملا جی کے پاس، میاں جی کے پاس، فقہ کے قانون کے پاس. اس نے کہا کہ یہ تو صاحب نکاح تو ہو گیا فسق، اب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ دوبارہ والی بات کہنے لگے ایسے تھوڑا ہے کہ دوبارہ ہی تم آپس میں یہ کچھ کر لو. جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، دہرانے کو جی نہیں چاہتا، شرم آتی ہے کہ اب تو حلالہ کرنا پڑے گا. بھئی وہ حلالہ یعنی بیوی اس بیوی کو دوبارہ حلال کرنا پڑے گا. وہ حلال کرنا پہنتا ہے پنجابی والا اینو چوری پھیر تیرے لیے حلال ہو جائے گی. یہ نہیں ہوں نا، بکرے تو چوری پھیرتے ہے تو تھوڑے لیے حلال ہو جاتا نا. جہاں کی چوری پھرتی ہے وہ نال کی واسطہ، اینو حلال کر تیرے لیے یہ حلال ہو جائے گی. کیویں کرنا جی مالی صاحب؟ ایک شب کے لیے اس کا نکاح کر دیجئے کسی دوسرے سے. میں نہیں کہہ سکتا ریزا نے مانیے بس. غصہ اس کو آیا، معاف رکھیے گا، بکواس اس نے کی، ذبح وہ ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا قانون کی بات تو مجھے ہر وہ ہفتے یہ جواب دینے پڑتے ہیں کہ یہ فقہ کو بھی چھوڑو. میں ان سے کہا کہ بابا آج کل نہ تو یہ فقہ کی بات پوچھو نہ قرآن کی بات پوچھو. اس ملک کے اندر یہ قرآن کا قانون تو ہے نہیں. اس وقت اتفاق سے یہ فقہ کا قانون بھی رائج نہیں. رائج الوقت قانون جو ہے اس وقت وہ فیملی لاز ہیں. دعا کیجیے کہ وہ کسی طرح سے ان کی دست برش سے محفوظ رہے. جب سے وہ بنے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں، یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کر کہ ان کو توڑ کے رہے. ایک تو ٹکڑا اس کا توڑ دیا نا انہوں نے، شریعت بینچ نے، کہ یتیم پوتے کو وراثت نہیں مل سکتی. کیا بات ہے، کتنا بڑا کام کیا. پہلا فیصلہ شریعت بینچ کا.
تو وہ جو ہے رائج الوقت قانون جن کو فیملی لاز کہتے ہیں، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کہ آج کل یہ قانون قرآن کا تو تھا ہی نہیں ہے. پہلا اتفاق سے یہ جو فقہ کا قانون ہے نا، یہ تڑاک والا، وہ بھی آج کل نہیں ہے رائج. فیملی لاز راج الوقت قانون ہے ملک کا. کوئی طلاق جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ قانوناً طلاق ہی نہیں ہے، وہ ہوتی نہیں طلاق. اور یہ سن لیجئے وہ قانون کیا ہے کہ میاں بیوی میں جب کوئی مناقشہ ہو، اور آپ حیران ہوں گے، اتفاق سمجھیے یا حسن اتفاق کہ یہ قرآن کے قریباً مطابق ہے. قرآن نے یہ کہا تھا کہ جب آپس میں کوئی مناقشہ اس قسم کا ہو کہ وہ خود نہ سلجھا سکیں، تو رائج الوقت قانون یہ ہے کہ یہ جو ایک وہ اس زمانے میں یہ کونسلر ہوتا تھا، اب بھی غالباً انہی کو وہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے، وہ معلوم ہے، اسے درخواست دینی پڑتی ہے، خواہ وہ میاں ہو خواہ بیوی ہو، کہ ہم میں مناقشہ ہو گیا ہے. اس قانون میں یہ ہے کہ وہ کونسلر جو ہے وہ ایک ثالثی بورڈ قائم کرے گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وہ ثالثی بورڈ 3 مہینے تک کوشش کرتا رہے گا ان میں مصالحت کرنے کی. اگر مصالحت ہو جائے تو فبیہا، نہ ہو تو اس کے بعد وہ یہ بات فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہ مصالحت نہیں ہو سکی، اس لیے یہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ فسخ ہوتا ہے. یہ اس وقت ہوگا. اس پروسیجر کے بغیر رائج الوقت قانون کے مطابق طلاق ہو ہی نہیں سکتی. تو کم از کم اسے تو آپ سن رکھیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آ پڑے تو انہیں بتائیے کہ آج کل رائج الوقت قانون ہے اور اس کا بڑی دور تک اثر جائے گا. اگر یہ طلاق نہیں ہوئی ہے رائج الوقت قانون کے مطابق، آپ نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہاں صاحب طلاق ہو گئی، آپ نے اگر دوسری شادی کر لی ہے تو اس قانون میں یہ بھی ہے کہ پہلی بیوی کی رضامندی کے بغیر اگر آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو سال بھر کی قید بھی ہو جاتی. تو وہ تو آپ کی بیوی ہے قانون کی روح سے، اس پہ طلاق تو نہیں پڑی قانون. پھر آپ کی وفات کے بعد بیوی حقدار ہوتی ہے آپ کے ترکے میں. آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں نے طلاق دے دیا، اب اس کا تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے، قانوناً تو وہ بیوی ہے. اور پھر یہ سوچ لیجیے دوسری طرف کہ وہ قانوناً ابھی بیوی ہے، آپ اس کے خاوند ہیں، وہ دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی. دیکھتے ہیں کہاں تک اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہاں مزاق سمجھا ہوا روز یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ کہا اور اس کے بعد اس نے طلاق سمجھ لی، اس نے بھی نکاح کر لیا، اس نے بھی نکاح کر لیا. کیا ہو رہا ہے؟ وہ بابا قرآن کو تو چھوڑا تھا تم نے. یہ ملک کا جو رائج الوقت قانون ہے اس کو ہی سامنے رکھو اپنے. وہ سامنے اس لیے نہیں رکھتے کہ جب یہ آئلی قوانین ہوئی ہیں تو ملک کے اندر یہ ان حضرات کی طرف سے شور مچ گیا، ہم انہیں قانون ہی نہیں مانتے، یہ ہے ہی نہیں، یعنی ان کے نہ ماننے سے وہ قانون رہے گا ہی نہیں. یہاں تک کہہ دیا آپ کے ہاں کے اس دور جدید کے مفسرین نے کہ اگر کوئی شخص ان قوانین کے مطابق طلاق دے گا، ہم اسے طلاق ہی تسلیم نہیں کریں گے. ملاحظہ فرماؤ یہ ہم کون ہیں؟ اور اپنے ہاں نہیں، کسی جگہ بھی ایسا کیا انہوں نے، دوسروں کو ہی کہتے چلے. دوسروں کو کہتے چلے گئے. بغداد میں ایک ہمارے مولوی صاحب سے بڑے جری مولوی تھے، قرآنی مولوی، ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لگ گیا. پٹھانوں کا ملک ہوتا ہے. مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جو ان کو جا کے مار دے گا وہ شہید ہو جائے گا، جنت میں سیدھا چلا جائے گا. وہ ایک شخص آ گیا، وہ دگا دوڑا کرتا ہوا، اس کو بلا لیے مولوی کو، بڑے جری سے مولوی صاحب ہم جانتے. وہ اترا ان سے کہا کہ کیا بات ہے، اس طرح سے تم خنجر بدست چلے آ رہے ہو. کہنے لگا وہ مولا نے فتویٰ دے دیا ہے یہ کہ جو تم کو قتل کر دے گا وہ شہید ہو جائے گا، سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو میں اس لیے آیا ہوں ان کو کہنے لگے وہ ٹھیک ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہو اور پھر آ کے مجھے بشک مار دینا، میں اوپر بھی نہیں جاؤں گا. کہنے لگے جی کیا بات؟
کہنے لگا ملا سے پوچھو کہ تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے تیار کر رہے ہو. یعنی وہ پھر واپس نہیں آیا. یہاں تو ہوتا ہی ہے، چڑھ جا بچہ سولی رام بلی کرے گا، چیڑی بلی کرے گا. بات یہاں ہو رہی تھی قرآن کی. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ بالکل لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل اس کے متعلق ایک رائج الوقت قانون ہے، ضابطہ ہے، پورا دائری قوانین ایک نہیں ہے، کئی قانون ہیں اس کے اندر. قانوناً یہ چیزیں ویلڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ان کے مطابق کچھ کیا جائے. وہ اس کے مطابق نہ کیا جائے تو نہ نکاح نکاح ہوتا ہے، نہ طلاق طلاق ہوتی ہے. ایسے سب کوئی راضی ہوں گا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ آئیے، قانون نہیں میں بتاؤں گا، قرآن بتاؤں گا. مناقشہ، اختلاف، مخاصمت نہیں بن سکتی. الگ ہوئے یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ آپس میں وہ تعلقات محبت کے اور خصومت کے تو نہیں رہتے. سنیے قرآن کہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے ساتھ محبت کا عہد استوار کیا تھا اس زمانے کی تو بات چھوڑو، اس میں تو ہر چیز تم نے خوش آئندی سے کی تھی. کہا اگر یہ توڑنے لگے ہو اس چیز کو، وَسَرَّهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، نہایت حسن کارانہ انداز سے توڑو آپس میں. وہ توڑتے وقت یہ کہتا ہوں میری بیٹیوں، تم کہتی ہو پوچھتی ہو کہ عورت کو قرآن نے کیا دیا. میری بیٹیوں میری بہنوں کون بتائے تم لوگوں کو کہ جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بابا یہ باندھتے ہوئے تو یہ کچھ کیا ہی تھا، واجے وجائے سن، نشاوراں کیتیاں سن، خوبی سے چڑھے سو، جہیز دیا تھا، داج دیا تھا، مہر باندھا تھا، جشن منایا تھا. کہتا اس وقت تو یہ کیا تھا تم نے. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آ جائے، اختلاف ہے کوئی بات نہیں، توڑنی بھی پڑے، سراہن جمیلا، ورنہ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے. معاف رکھیے گا کسی اور معنی میں نہیں، یہ بھی اس طرح نہ لے لیجیے گا. میری لازدی کسے نے نہ دیکھی، ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا. یعنی یہ ٹوٹلی جڑی ہے دنیا میں بدترین شکل اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے. یہ دنیا میں ذلت ہوتی ہے اور متعلقہ عورت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہتی ہمارے معاشرے کے اندر. یہ کیفیت اس بیچاری کی ہوتی ہے. طلاق جو دی جاتی ہے تو اس کے بعد حسن سلوک اس کے ساتھ، جن کے ساتھ معاہدہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، اتنا ہی نہیں کہتا کہ فَمَتِّعُوهُنَّ کہ ٹھیک ہے وہاں تو تم نے کہا تھا کہ وہ کچھ جہیز ماں باپ نے دیا، تم بھی لائے تھے بری اپنے ہاں کی، بہت کچھ ساز و سامان لائے تھے اس وقت. کہا اس وقت لانے کو تو دنیا لاتی ہے. یہ جو انہوں کر تو توڑن لگا ہے نا، منقطع ہوئے ہیں تعلقات. کرتا ہے فَمَتِّعُوهُنَّ جس طرح اس وقت تو بری لائے تھے نا، ایسی ہی بری دے کے اس کو توڑو گا. وہ سراہن آزاد کرنے لگے ہو نا، سرہن کے معنی یہ معاہدے کو تم نے فیصل کیا ہے نا، الگ ہونے لگے ہو. الگ ہونا ہے جمیلہ. کیا لفظ ہے جمیلہ؟ عزیزہ نے مان خوش آئندگی وغیرہ کے لیے بھی لفظ عربی میں بہت تھے. یہ جمیل کا لفظ جو آپ ہے یاد نہیں دی جا سکتی. بیوی کے متعلق کہا گیا ہے، اس کے دشمن نہ بنو. یہ ہے جو قرآن درمیان میں لاتا ہے، جو قوانین کی بات، آئلی زندگی کی قوانین کی بات، اس میں یہ باتیں ہیں دیکھنے کی کہ وہ کہتا کیا ہے. سراہن جمیلہ. 5 منٹ تو ہیں ابھی. بہرحال آگے قانون کی بات یہ ہے، جلدی سے میں آگے چلا جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی قوانین تھے جو عام مومنین کے تھے، لیکن بعض مقامات ایسے تھے کہ جہاں
ان کے لیے خصوصیت سے ایک بات کہی تھی، اور وہ جو خصوصیت سے کہی تھی نا کہ یہ تمہارے ہی لیے ہے، عجیب بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اور نہیں تو بہرحال رسول ہیں، سربراہ مملکت ہیں، ان کے لیے جو ایکسیپشن کو کی گئی تو ان کو کچھ مراحت زیادہ دینی چاہیے باقیوں سے، یہ نہیں ہے۔ باقیوں کے مقابلے میں پابندی زیادہ لگائی جا رہی ہے اور کہا کہ یہ تم پہ ہی ہم لگا رہے ہیں، ان پہ نہیں لگا رہے۔ رسول کی پوزیشن، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جہاں سورہ نساء میں قرآن نے کہا ہے کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں، کون کون سے حلال ہیں، ان حلال رشتوں کے اندر چچا کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، تو یہ سب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے اسی صورت میں حلال ہے کہ یہ وہ ہوں اللہ تی ہاجرنا معک، مومنین کے لیے یہ نہیں تھی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، ان میں سے صرف وہی تمہارے لیے جائز ہے، بلا مشروط تھی۔ یہ چچے کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ تو ہے نا عام۔ وہاں جو عام مومنین کے لیے احکام ہے سورہ نساء میں، وہاں مومنین کے اوپر یہ شرط نہیں ہے، رسول اللہ کے متعلق یہ شرط عائد کی ہوئی ہے کہ یہ جو مہاجر بن کے آئے نا، یہ پناہ کی تلاش کریں گی بیچاری۔ اب بھی ہمارے ہاں یہ جو ہم آئے تھے اس زمانے میں پناہی ٹرینوں نو کیا جاتا سی، یاد ہے آپ کو یہ اصطلاح تھی ہمارے؟ وسکین ہے کہ پناہی ہے؟ وسکین وہ ہے جو پہلے یہاں رہتا تھا، اور پناہی ان کو کہتے تھے مہاجرین کو، ہوتے یہ ہے۔ تو یہ جو آ رہی ہیں یہ بے ساز و سجراک آ رہی ہیں، گھر میں ان کے ماں باپ بھی شاید وہاں رہ گئے ہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں، کچھ ان کے ساتھ شادی کرنے میں ملے گا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی لگا دی گئی کہ اگر شادی کرنی ہے تو یہ تمہارے لیے چچا کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں عام تو ہیں، عام سے نہیں، یہ جو بچاری پناہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں آ رہی ہیں، یکا تنہا رہ گئی ہیں، کوئی مونس و غمخوار ان کا نہیں رہ گیا، رسول کے لیے ہجرت ہے کہ تم صرف ان سے کرو۔ یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے سربراہ مملکت کے حق میں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، تمہارے لیے۔ مکے سے بہت سی عورتیں اس زمانے میں چلی آ رہی تھی چھوڑ کے، عجیب وہ نقشہ تھا۔ عزیزان من، قرآن کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کا سامنے رکھنا بڑا ہی ضروری ہے جب بات سمجھ میں آتی ہے۔ مکے میں سارے کفار تھے مغیر مسلم تھے، ہجرت کر کے پہلے ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان تک آ گئے، بہت سی مسلمان عورتیں وہاں رہ گئیں جن کے خاوند ابھی تک کافر تھے، وہ انہیں چھوڑ چھوڑ کے چلی آئی ہے۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ قرآن نے اس باب میں کتنے بڑے عدل اور انصاف کا حکم دیا تھا، لیکن وہ تو ان کو چھوڑ کے چلی آئی پناہ ڈھونڈنے کے لیے، تنہا، بے ساز و جرا، اس طرح سے وہ آئی تھی۔ یہ ان کے متعلق خصوصی حکم دیا گیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ ان کو واپس نہ بھیجنا، وہ تو ان کی ٹکا بوٹی اڑا دے۔ یہ واپس کس طرح جائیں گی جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہاں سے یہاں آئی ہیں ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر؟ تو یہ ان کی پرویژن تھی ان لوگوں کی، جس کے لیے یہ خصوصی احکام دیے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مومنون کو بھی۔ یہ جو حکم ہے نا کہ ایک سے زیادہ شادی کر لو، وہ صرف اس واقعہ کے متعلق تھا، اس قسم کے حالات کے متعلق تھا کہ اب یہ جو آ گئی ہیں جوان عورتیں ہیں، بیوہ ہیں، کوئی نہیں ان کا تنہا، یتامہ کہا ہے ان کو، عورتوں کو اور ان لڑکیوں کو، ان کو پناہ دینی ہے، کہاں پناہ دی جائے؟ بہت بڑی حکمت تھی یہ، جوان لڑکی، جوان عورت گھر کے اندر اس کو لا کے یوں رکھا جائے۔ ایک تو پناہ کی بھی ضمانت نہیں ہوتی، کچھ ہے نا انسانیت کا تقاضا،
ایک وہ بھی اس طرح رہنے میں اپنا شرف اور عزت محسوس نہیں کر سکتے کہ میں کس حیثیت سے ہوں اس گھر میں. کہا کہ شرف و عزت کے اعتبار سے گھر میں اپنی بیویوں کی رضامندی سے ان سے کہو کہ تمہاری ایک بہن محتاج ہو گئی ہے اس وقت سہارے کی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس مسخ شدہ تاریخ میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی دوسری بیوی آتی تھی جو قرآن نے اجازت دی ہے تو یہ اس کو باہر استقبال کے لیے آیا کرتی تھی گھر کی بیوی. آؤ بہن کوئی بات نہیں ہے, مل کے گزارا کریں گے, تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے تو ہم تمہارے سہارے ہیں, فکر نہ کرو. یہ تھی وہ بات. ہاں قد علمنا, وقت ہو گیا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور الرحیم. ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا باتیں ہیں جو ہم نے واجب قرار دی ہیں. کیوں واجب قرار دی ہیں؟ غفور الرحیم. خدا چاہتا ہے کہ ان کی حفاظت ہو جائے, ان کی نشو و نما کا سامان کسی طرح پیدا ہو جائے. اس لیے یہ ایکسیپشنز کی گئی ہیں, استثناء کیا گیا ہے قانون کے اندر. سورہ احزاب کی آیت 20 تک ہم آ گئے عزیزان من. 51 سے ہم آئندہ لیں گے, اور میں اسے پھر دوہرا دوں اس اعلان کو جو بعد میں آئے ہوں انہیں معلوم نہ ہو. آئندہ جمعے کو درس خصوصی بتقریب